الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فأنزل علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب عليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سورہ انفال کی آیت نمبر 31 اور اس کے بعد کی آیات. غزوہ بدر کے بعد یہ سورہ انفال پوری نازل ہوئی. اس میں اس عظیم الشان فتح اور خوشی اور کامیابی اور غلبے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت سی چیزیں مسلمانوں کے لیے سبق آموز اور دل اور دماغ کو کسی بھی غلط اثر سے پاک کرنے کے لیے بہت ساری ہدایات ارشاد فرمائی ہیں. اور پرانے پہلے جو دور میں مشکلات تھیں یا مشرکین نے جو برتاؤ کیا تھا اس کے حوالے بہت زیادہ آ رہے ہیں. یہ مسلسل آیات میں جو کل پرسوں سے ہم پڑھ رہے ہیں آج بھی یہ ہے. ترجمہ یہ ہے کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان مشرکین اور کافروں کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں قالوا قد سمعنا، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو اس جیسی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ان هذا الا اساطیر الاولین، کچھ نہیں یہ تو پرانے لوگوں کے افسانے ہیں. یہ اس وقت کے جو کافر تھے، مشرکین تھے، جو قرآن کریم کی آیات کی بے قدری کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے. اور یہ اعتراض کا جو رخ ہے اور انداز اور اسلوب ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایسی قوم کا اعتراض ہے جو ایک فخر میں مبتلا ہے اور وہ اس وقت اقتدار اور طاقت میں ہے. یہ طاقت کے نشے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ کتنی بھی صحیح بات کیوں نہ ہو، اگر کسی کمزور طبقے کی طرف سے ہے تو سنجیدگی سے اس کو غور نہیں کرنا، اس کا ٹھٹھا اڑانا ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے. اس لیے یہ ذکر کیا کہ دیکھیں اس وقت وہ کس کبر اور غرور میں مبتلا تھے. آیات سن کر کہتے تھے کہ سن لیا ہم نے، اور یہ اگر ہم چاہیں نا تو ہم بھی ایسی بات کہہ سکتے ہیں، یعنی قرآن کی طرح کی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں. اور کیا ہے اس میں قرآن میں؟ پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں اور کیا ہے. تو یہ وہ متکبرانہ رویہ تھا کہ جب وہ غالب تھے مکہ میں اور مسلمان بالکل مظلوم، مقہور، پسماندہ، کمزور تھوڑے سے، تو وہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کی جو طاقت ہے ان کو جو حاصل ہے کتنی ہی باطل پر کیوں نہ ہو، بس غلبہ ہے، طاقت ہے، اپنی ہر بات کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی بات آ رہی ہے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہمیشہ باطل کی یہی عادت رہی ہے ہر دور میں. اور بہت سے لوگ جو عام ایک ذہن رکھتے ہیں، بہت زیادہ صلاحیت نہیں رکھتے، وہ بھی چلتی ہوئی بات اور پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے وہ بھی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اکثریت ایسی ہوتی ہے دنیا میں، ہاں یہ ایسے ہی ہے. یہ سب ایک نے کہہ دیا دہشت گرد ہے، ہاں جی دہشت گرد رٹا شروع ہو گیا، دہشت گرد ہے، بنیاد پرست ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں،
اور یہ دقیانوسی ہے، یہ دنیا کو پیچھے لے جا رہے ہیں، ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، سارے وہ جو باتیں ہیں یہ وہی چیزیں ہیں۔ جب اسلام کا غلبہ تھا تو ایسی کوئی بات کبھی کسی کافر کے منہ سے جرأت نہیں تھی کہ وہ کہہ سکے، وہ نقل کرتے تھے۔ جو ہی غلبہ حاصل ہوا تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور آج تک چل رہی ہیں 300-400 سال سے۔ تو اس وقت بھی دیکھیں یہ باطل جب غالب ہوتا ہے اس کی یہ نفسیات ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ایک وہ وقت تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر مشرکین مکہ کی ایک باطل طاقت غالب تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور قرآن جیسے پیغام کا بھی مذاق اڑانے سے باز نہیں آتے تھے وہ، اور اللہ نے حالات کو پلٹا اور حق کا ساتھ دیا۔ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت مسلمان طاقت اور قوت میں ہیں اور دنیا ان کی طاقت کو تسلیم کر رہی ہے۔ سبق یہ ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں چلتی رہیں گی۔ جو قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کی آیات کو، جو مسلمان، ان کے لیے یہ پیغام اور یہ ہدایت موجود ہوگا کہ کسی دور میں وہ ایسے زمانے سے اگر گزر رہے ہیں کہ وہ مظلوم ہو گئے، کمزور ہو گئے، مغلوب ہو گئے، باطل طاقت میں آ گیا، تو اس کی طاقت کو دیکھ کر اس کے اعتراضوں سے کبھی متاثر نہیں ہونا کہ وہ اسلام کے بارے بہت ساری ہمارے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جو باطل کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں نا، تو مرعوب ہو کر کے اس کی جواب دہی ایسے شروع کر دیتے ہیں جیسے معذرت ہوتی ہے کہ نہیں ہمارے یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ جیسے غزوہ بدر کے بارے میں اچھے خاصے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ میں نام بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے۔ سیرت کے اس موقع پر وہ غزوہ بدر کی تشریح اور تعبیر ایسی کرتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے اعتراضات کیے کہ دیکھیں جی محمد کو یہ رسول کہتے ہیں اور انہوں نے تجارتی قافلے پر حملہ کیا، یہ تو شریفانہ حرکت نہیں ہے۔ جواب دینا شروع کر دیا، نہیں یہ تو ہے ہی نہیں۔ وہ سارے واقعات کو توڑ موڑ کر کے وہ کرنا کہ مشرکین مکہ نے چونکہ حملہ کر دیا تھا تو یہ تھا اور وہ تھا۔ کیا ضرورت ہے اس معذرت کی؟ بالکل قافلہ بھی قافلے کے لیے ہی نکلے تھے۔ قافلہ کون سا شریف لوگوں کا تھا؟ وہی تو قافلہ تھا، وہی طاقت تھی، وہی آج ساری دنیا پر اقتصادی پابندیاں لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آتی کہ ہم اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، اور 7 سمندر پار بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دنیا کو تہ و بالا کر رہے ہیں۔ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ بس سب ٹھیک ہے۔ تو وہاں کیا اعتراض ہے؟ وہ تو برسر جنگ تھی وہ قوم جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اللہ نے ان کو ناکام کیا۔ وہاں سے ہو کر وہ مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو یہ تو دین کے دین فطرت ہونے کی اور اس کے بیدار مغز ہونے کی اور بالکل عین عقل کے مطابق ہونے کی دلیل ہے کہ ایسی طاقت کو پنپنے مت دیں، اس کی اقتصادیت پر حملہ کریں۔ اس میں کون سی برائی؟ اگر ان سے جنگ کرنا جائز ہے تو ان کے قافلے کو روکنا یا اس کو قافلے کو سے ان کا جو سرمایہ ہے اس کو لینا، یہ کیا بری بات ہے؟ تو میں خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس وقت کے ان کے الفاظ ہیں اور انداز دیکھیں آپ، جب بھی باطل طاقت میں ہوتا ہے وہ حق کی مذاق اڑاتا ہے۔ لہذا جیسے اس وقت مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے اور دین سے ثابت قدمی کے ساتھ چمٹے رہے، ڈٹے رہے، ان پر ظلم ہوا، ان پر ستم ہوا، ان کی جانیں گئیں، ان کے مال گئے، ان کا گھر بار برباد ہوئے، لیکن وہ 1 انچ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ہر دور میں جو سچا مومن ہے اس کو اسی طرح رہنا ہوگا۔ چنانچہ پھر آگے فرمایا دیکھیں، اور یہ یاد اس لیے بھی کروایا جا رہا ہے نا کہ اب اللہ نے آپ کو فتح دی ہے، ایک دور تمہارا یہ بھی گزرا ہے، آج فتح میں کہیں غرور میں مبتلا نہیں ہونا، اللہ کے طرف جھکے ہوئے رہنا ہے، شکر کرنا ہے۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالُوا، کہ وہ واقعہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ وہ یوں کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، یہ دعا مانگی تھی، ایک مشرکین کا بڑا تھا،
اس کا نام میرے ذہن سے نکل جاتا ہے. تو اس نے یہ دعا مانگی تھی کہ بے توفیقی دیکھیں اس دعا میں، دیکھیں دعا مانگی کیا ہے، کہ وہ وقت بھی تھا کہ وہ لوگ یوں دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اگر واقعتاً یہ اے اللہ تیری طرف سے ہے، یعنی یہ قرآن، یہ دین، اے اللہ یہ اگر آپ کی طرف سے ہے واقعتاً سچ، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا. آپ دیکھتے ہیں ٹیڑھی سوچ. بھائی دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ یہ اگر حق ہے تو ہمیں ہدایت دے، حق ہے تو اپنی اس میں بغض اور نفرت کتنی بھری ہوئی ہے، یعنی یہ حق ہے تو پھر ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے، مانیں گے نہیں اس کو. دیکھیں کتنی انا تھی ان میں، کتنا بغض تھا، کتنی نفرت تھی. دعا مانگ رہے کیسی مانگ رہے ہیں؟ دعا تو یوں مانگنی چاہیے نا کہ اگر یہ حق ہے تو اللہ پھر ہمارے دل کو کھول دے، ہمیں شرح صدر فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما. کہتے ہیں نہیں پھر تو ہم دنیا میں نہیں رہیں گے. یہ کتنا تکبر تھا، الیاذ باللہ. ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من. فتح مکہ کے مجھے یاد آ گیا، یہ ان کے کبر اور غرور کی وجہ سے یاد آ گیا، اس سے وہ متعلق تو نہیں ہے واقعہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، اللہ اکبر، کیا کس شان سے، کس رحمت سے فتح کیا. فتح کر لیا تو سارے جو سردار تھے نا، اسے کیسے ذلیل کیا اللہ نے. اس طرح سے آئے کہ جیسے کہ ظاہر مجرم ہوتے ہیں، اور سوچ رہے تھے کہ سب کی گردنیں اڑائی جائیں گی. جیسے دنیا کا دستور ہے، کوئی غالب ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، جب وہ غلبہ پاتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ لاشوں کے ڈھیر، قتل عام، ذلیل کرتا ہے. وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ آج تک یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی دنیا کا ایک بڑا لیڈر ہے، ایک پیغام لے کر آیا ہے، ایک بادشاہ ہے، حکومت جیسے فاتح ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نہیں پہچان سکے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیال ہے تم لوگوں کا، میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ. تو کہنے لگے، اس وقت چاپلوسی کرنے لگے، اور چاپلوسی بھی سچ ہی تھی کہ آپ سب سے بہترین آدمی ہیں، بہترین باپ کے بیٹے ہیں، بہترین دادا کے پوتے ہیں. انکا کریم ابن کریم ابن کریم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ صحیح بات بتانے والے، وغیرہ وغیرہ. ادھر بعض صحابہ کرام کو تو بہت غصہ تھا، تلواریں ننگی کر کے کہ یہ 10 سال تک ہمارے ساتھ لڑتے رہے، 8 سال تک. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان سے فرمایا جاؤ سب آزاد ہو، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں. اور فرمایا میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. جب یوسف علیہ السلام مصر کے حکومت پر بیٹھ گئے تو بھائی ان کے سامنے آئے تو اس وقت پہچانا کہ ہمارا بھائی یوسف ہے، تو شرمندہ ہونے لگے. تو انہوں نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آپ پر کوئی الزام، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. تو یہی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تمہیں یہی کہتا ہوں، جو تم پیچھے کرتے رہے سب معاف ہے. یہ تو خیر الگ بات ہے، جو میں بتانا چاہتا ہوں ان کے کبر اور غرور اور نخوت دماغ میں کتنی تھی. نماز کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ آج خانہ کعبہ کی چھت پر آذان دو، نیچے نہیں، چھت پر. حضرت بلال چھت پر، وہی حضرت بلال جو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے جاتے تھے، اور ان کے اندر وہ چونکہ جہالت تھی نا، قومی عصبیت اتنی تھی کہ غلام اور حبشی اس کو تو ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے تھے. بلال کی اتنی عزت کہ خانہ کعبہ پر چڑھو، خانہ کعبہ چھت پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھت پر جاؤ، اذان دو. تو جب اذان دے رہے تھے نا تو حضرت بعد میں مسلمان ہو گئے اور بہت اچھے مسلمان ہوئے، عطاب ابن اسید نوجوان تھے. یہ ایک شخص سے کہتے ہیں کہ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا آج کا دن دیکھنے سے کہ یہ گدھا بھی علیہ باللہ، یہ گدھا خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا ہوا ہے. اچھا ہوا میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے مر گیا، ان کے باپ مر گئے تھے. نخوت دیکھیں ان کی، تکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ چھت پر، پھر انہوں نے توحید کی صدا بلند کی. تو
اعتدال پر باطل اور جو حق پر نہیں ہے وہ حق اور اعتدال پر رہ سکتے ہی نہیں، نہ مخالفت میں نہ حمایت میں. یہ تو صرف حق کی شان ہے. یہ جتنی چیزیں منمہ سازی ہم لوگوں کو نظر آتی ہے نا ان کی طرف سے، لوگ اس میں دھوکے میں آ جائے، یہ بہت عارضی ہوتی ہے. اس کے مزاحم اور مخالف اور جب ٹکراؤ نہیں آتا نا تو اس وقت تک ہے وہ. انسانی حقوق بھی ہیں اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور فلاں بھی ہے. ذرا ٹکراؤ آئے نا، یعنی مخالف کے ساتھ بھی انسانی حقوق کا معاملہ کرے نا، پتہ چل جائے گا. افغانستان میں بچے، عورتیں، خواتین نہیں، انسان نہیں بستے، ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں. عراق میں بچے عورتیں نہیں ہیں، فلسطین میں نہیں ہیں، تو وہاں کیوں نہیں یاد آتا؟ یہ تو ایسے دھوکہ دہی ہے ساری. تو یہ چیز ہے کہ باطل کے اندر انصاف بھی نہیں ہوتا اور اعتدال بالکل نہیں ہوتا. ہاں کسی مفاد کے لیے ان چیزوں کو بطور نعرے کے استعمال کر سکتے ہیں، وہ دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے. تو یہ دیکھیں ان کی طاقت کا زمانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ایک وہ وقت تھا جو یوں دعائیں مانگتے تھے، کس قدر غرور تھا ان کے ذہن میں اور کتنی نفرت تھی کہ حق قبول کرنے کی دعا مانگنے کے بجائے اپنی بربادی کی دعا مانگتے. اور آج اللہ نے ان کو تمہارے ہاتھوں ذلیل اور رسوا کیا اور ایسا پٹوایا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ 313 بے سر و سامان 1000 کے عظیم الشان مسلح لشکر کو تہس نہس کر کے رکھتے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. یہ تو حقیقت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتانا تھا نا کہ یہ اللہ کی مدد و نصرت ان کے ساتھ ہے، یہ حق پر ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں وہ دعائیں مانگتے تھے لیکن اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. اس میں زبردست فارمولہ بھی بیان کرتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. دعائیں تو وہ مانگتے تھے کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا کوئی اور دردناک عذاب ہمیں دے دے. یہ دعائیں وہ مانگتے تھے لیکن اللہ نے عذاب نہیں بھیجا. کیوں؟ 2 وجہ بیان کی. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے کہ اس حالت میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. یعنی ان پر رحمت، جن سے دشمنی ہے نا، جن پر دشمنی ہے انہی کی وجہ سے رحمت ہو رہی ہے ان پر. فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے اس حالت میں کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں. یعنی اللہ کے رسول کے موجود ہوتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آتا. یہ اللہ کا سنت اور طریقہ ہے ہمیشہ سے. کسی بھی نبی کی موجودگی میں اللہ کا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا. جب نبی اس بستی سے نکلے تو عذاب آیا. یہی حضرت نوح علیہ السلام کا ہوا، یہی حضرت لوط علیہ السلام کا ہوا، یہی قوم ہود، قوم عاد، سب کے ساتھ قوم صالح. جب تک انبیاء اس بستی میں رہے نا تو انبیاء تو اللہ کے عذاب کو روکنے کی اللہ نے ان کو ایسی خصوصیات بخشی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے عذاب نہیں آ سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف رکھتے ہیں تو اللہ کا عذاب کیسے آئے؟ وہ جتنی بھی دعائیں مانگیں عذاب نہیں آئے گا آپ کے ہوتے ہوئے. اور آپ کی خصوصیت تو یہ بھی ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. تو رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے آئے گا؟ ایسا عذاب کہ جس میں ساری قوم، ساری نسل ہی تباہ ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آتا. اللہ. علماء نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب بھی دنیا کے اوپر نہیں ہیں، قبر میں. دنیا کی موت تو سب کو آنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں حیات ہیں، زندہ ہیں. یہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا شروع سے عقیدہ. اس میں بحث میں پڑھنا کہ وہ حیات کیسی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو یہ ایک غیب کی چیز ہے. اس میں کوئی تفصیل جب نہیں بتائی تو اس میں گھسنا ہی نہیں چاہیے. حیات ہے، مردہ نہیں ہے. جیسے
اور لوگوں کے جسم پر اس سے زیادہ، شہداء سے بھی زیادہ طاقتور حیات ہے. شہداء کی حیات اور زندگی تو قرآن نے بیان کی ہے نا. تو نبی شہید سے اوپر کے درجے کی ہستی ہوتی ہے نا. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون سے درجے ہیں؟ پہلے درجے میں انبیاء، دوسرے درجے میں صدیقین، تیسرے درجے میں شہداء، چوتھے درجے میں صالحین. تو تیسرے درجے کے جو شہداء ہیں ان کی جب زندگی قرآن نے بیان کی کہ وہ زندہ ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھ سکتے. یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ تم کوشش نہیں کرنا، تمہارے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن وہ زندہ ہے. تو ان سے 2 درجے اوپر ہیں انبیاء، تو لہذا ان کی حیات تو ان سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. جب حیات ہیں تو اس کا مطلب موجود ہیں. اسی لیے ایسا عذاب جو گزشتہ قوموں پر مثلاً آیا کہ پوری امت ہی ہلاک ہو جائے، ایسا عذاب نہیں آئے گا قیامت تک. وقفے سے تو ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں خسف بھی آئے گا، مسخ کا عذاب بھی آئے گا بعض لوگوں پر. خسف کا مطلب زمین میں دسا دیے جائیں گے. ایسی بستیاں ہوں گی، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. فرمایا خسف بالمشرق و خسف بالمغرب. ایک مشرق میں بڑا مشہور خسف ہوگا، یعنی زمین میں دسائی جائے گا کوئی بستی، کوئی شہر. اور مغرب میں بھی ایک مشہور ایسا ہی زمین کے اندر دسائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا قیامت سے پہلے. وہ مسخ، اور بعض لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی، بندروں جانوروں جیسے بن جائیں گے، اعمال ایسے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ تو فرمایا، لیکن عمومی عذاب جیسے کہ طوفان نوح آیا، جیسے قوم عاد پر زلزلہ آیا، سب صفحہ ہستی سے سب نسل ہی مٹ گئی، ایسا نہیں ہوگا. کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک حیات ہیں، تو اس واسطے ایسا عمومی عذاب نہیں آئے گا. اور خاص طور پر امت پر تو بہت سارے عذاب ٹل جاتے ہیں بے شمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات کی وجہ سے. تو ایک وجہ فرمائی کہ ان پر ان کی دعاؤں کے باوجود جو عذاب نہیں آیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ موجود ہیں، تو آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا. اور دوسری وجہ بیان فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور اللہ ان کو اس حالت میں عذاب نہیں دیتا کہ وہ استغفار کر رہے ہوں. وہ استغفار کرتے ہوں. بس میں ختم کرتا ہوں، یہ آخری بات. حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، اس کے باوجود عذاب کی رکاوٹ ایک یہ بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ استغفار کرتے ہیں. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے نا کہتے رہتے تھے غفرانک اللہم غفرانک، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، مانگتے رہتے تھے. یہ استغفار ایسی طاقتور چیز ہے، مشرک اور کافر کے اوپر سے بھی عذاب کو روک دیتی ہے. کچھ اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا نا کچھ قوانین ہے نا، جیسے قوانین فطرت نہیں ہے، اللہ نے اثر رکھ دیا. اللہ تعالیٰ اس میں عام حالات میں مداخلت نہیں کرتے. کبھی کبھی اللہ اپنی، جیسے کوئی معجزہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ طاقت دکھاتے ہیں کہ مطلب آگ جلاتی نہیں، پانی ڈبوتا نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، گولی لگی، تلوار ماری، زخمی نہیں ہوا. یہ تو کرامت معجزہ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتے رہتے ہیں کبھی. لیکن عام جو روٹین ہے اس میں اللہ نے جس چیز میں جو خاصیت رکھ دی ہے نا، اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے، وہ اثر ظاہر ہوتا ہے. استغفار میں یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ اللہ کے عذاب کو روک دیتا ہے، چاہے کافر ہی کیوں نہ استغفار کر رہا ہو. تو اللہ مداخلت نہیں کرتے کہ ایک چیز میں نے اثر رکھا ہے تو اب اس کو ہٹا دوں. عام طور پر نہیں کرتے. کوئی خصوصی کوئی حالت ہو تو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بتا دیا کہ ہم نہیں. تو استغفار ایسی زبردست چیز ہے، اللہ کے عذاب کو روکنے والی. اور اللہ کے عذاب سے سمجھ لینا ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر ناگواری، اس کو دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ استغفار.
اس استغفار میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے کر کے دیکھنے کی چیز ہے۔ ایک تو یہ نا کہ استغفار کا معنی سمجھنا چاہیے، دل سے شرمندہ ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے ایسے معافی مانگے آدمی کہ اس کے روئے روئے سے شرمندگی ٹپکے۔ بات صحیح ہے، اللہ کے سے کوئی سی چیز پوشیدہ ہماری شرمندگی نہیں ہے، کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی جگہ بھی ہمیں پکڑنا چاہتے ہیں یا پکڑنا چاہیں ایک بھی چیز پر، کوئی بچنے کا چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں۔ تو کیوں نہ شرمندگی سے اللہ کے سامنے حقیقت میں استغفار کریں؟ تو ایک دفعہ تو ایسا ہو، اور پھر استغفار جو زبان سے استغفر اللہ، تھوڑا جتنا دھیان ہو سکے کہ ایک شرمندگی کے احساس کے ساتھ اور معافی کے جذبے کے ساتھ استغفار کرتا ہے آدمی، تو پریشانیاں، غم، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا۔ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، لازم پکڑنے کا مطلب کہ لازماً وہ روزانہ ضرور استغفار، بہتر تو یہ کہ ہمہ وقت استغفر اللہ زبان عادی ہو جائے، لیکن نہیں اتنا نہ بھی ہو تو روزانہ پابندی سے کوئی وقت تو استغفار۔ تو فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لے، ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو چھٹکارا عطا کرتے ہیں، ہر تنگی اور مصیبت سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہاں تاثیر بیان ہوئی ہے نا، کفار سے عذاب کو روک دیا۔ تو دو رکاوٹیں بیان کی کہ مشرکین کی دعاؤں کے باوجود عمومی عذاب ان پر نہیں آیا۔ کیوں؟ ایک تو جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی، آپ کا وجود جو سراسر رحمت ہے ساری کائنات کے لیے، آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ استغفار بھی کرتے ہیں، تو استغفار کرتے ہوئے اللہ کا عذاب نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔